اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوؤں کو اور نہ کسی کی آہوں کو اللہ کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تسلی دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا۔ بس اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا چاہتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام بات ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ناحق تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا جائے اور پھر بھی وہ اس پر عمل نہ کرے اور اپنی حالت پر قائم رہے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو عجب نہیں کہ عذاب الہی ظالم کے ساتھ ان کو بھی لپیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ لوگ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے، جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اپنے اڑانے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ وہ ان کو صرف اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جس دن دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔